بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گائے کی پوجا کب سے شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی؟ کیوں لوگوں نے گائے کو پوجنا شروع کیا؟ کس نبی کے دور میں گائے کو پوجنا شروع کیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے تاکہ وہ ان کو دکھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، تو کیوں ان لوگوں پر موت آ گئی؟ اور جب موت آئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے ان بندوں کو زندہ کروایا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی بات پہ کوئی بھی مسئلہ نہ رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گئے تو پیچھے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ ان کو لوگوں نے تنگ کیا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے سے واپس نہیں لوٹے تھے۔ ان کو لوگوں نے تنگ کیا اور ان پر ظلم کیا۔ اس وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے پیچھے سے ہٹانے کے لیے کہا کہ ایک بچڑا بناؤ۔ تب لوہا، چاندی، سونا سب کچھ اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا گیا۔ تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ پھر اس بچڑے میں جان لانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھائی اور اس میں پھونک دی، جس وجہ سے اس بچڑے میں جان آ گئی اور وہ بھاگنے چلنے پھرنے لگ گیا۔ اب اس وجہ سے ان لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا معبود مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو ڈانٹا بھی اس بات پر اور پیٹا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں مجبور تھا، نہیں تو یہ لوگ مجھے مار دیتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور چل دیے ان کو یہ ثبوت دینے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہے۔ امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کے 70 نیک صالح افراد کو چنا اور انہیں کہا کہ چلو اللہ کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پیچھے رہ جانے والے بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے لیے تم سب روزہ رکھو اور غسل کرو اور پاک اور عمدہ کپڑے پہن لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیاری کر کے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ کردہ وقت میں کوہ طور پر پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کلام کے دوران یہ درخواست کر لیجئے کہ ہم بھی ان کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنا دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب رب کائنات سے ہم کلامی کا وقت ہوا تو ایک ابر نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر میں داخل ہو گئے اور قوم کے ان لوگوں سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ سے ہم کلامی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ایک قسم کا نور تاباں نظر آتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی طرف نظر ڈالنے کی قدرت اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے گرد پردہ ڈال دیا گیا اور قوم آپ کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ ابر میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو بعض امور کا حکم فرما رہے ہیں اور بعض امور سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ جب کلام الہی اختتام پذیر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابر کا پردہ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم ہرگز محض تمہارے کہنے پر اس کا یقین نہیں کریں گے۔ ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ کا کلام ہے جب تک کہ ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ پس تم بنی اسرائیل یعنی ان کے ان 70 آدمیوں کو بجلی نے آ لیا جبکہ تم اس بجلی کو آتے دیکھ رہے تھے، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ جب یہ 70 آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، خوب روئے کہ اے اللہ میں اب بنی اسرائیل میں واپس جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے ان سب کو یہاں لا کر مروا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن ایک رات موت کی آغوش میں گزارنے کے بعد ایک ایک کر کے 70 کے 70 افراد دوبارہ زندہ ہو گئے، جبکہ ایک دوسرے کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے۔
اس کے بعد یہ سارے کافی عرصے تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 70 آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گوسالہ پرستی سے باز رہنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا مگر انہیں اس شرک سے روکنے میں پوری کوشش بھی نہیں کی۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے ان 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا تاکہ یہ خود بھی اللہ سے معذرت کریں اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ سب بچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے اور ان آدمیوں کو بطور سزا موت کی نیند سلا دینے کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا اولاً انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا، جیسے کہ وہ ایک دوسرے کا نام لے کر خطاب کرتے تھے، جو سراسر زیادتی اور جہالت ہے۔ ثانیاً لفظ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم عظمت و جلال ہے۔ انہوں نے اس عظمت و جلال کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، حالانکہ کسی میں یہ تاب نہیں کہ اللہ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دنیا میں دیکھے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں رویت باری تعالیٰ کے لیے رویت رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رب میں جلال کی بجائے جمال ہے۔ ثالثاً انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنے کا اعلان کیا، جو صریح کفر اور نبی کی شان میں انتہائی گستاخی ہے۔ رابعاً انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیدار خداوندی کی تمنا کرنے میں عاشقانہ و عاجزانہ انداز اختیار کرنے کی بجائے شوخیانہ اور معاندانہ انداز اختیار کیا۔ خامساً انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین لوگوں کے درجے کا گمان کر کے جو استدعا کی وہ تکبر کا نتیجہ تھی، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے کہ رب کو دیکھنے کی تمنا انہوں نے ظاہر نہیں کی جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ ظاہر ہے کہ لفظ رب میں فروتنی اور عاجزی کا مفہوم ملحوظ ہے، اور انہوں نے اس میں جلال لفظ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، اور اللہ کو صفت جلال کے ساتھ دیکھنے کا اہل سمجھنا تکبر ہے۔ سادساً یہ کہ انہوں نے بالفاظ دیگر گوسالہ کی طرح اپنے معبود کو بھی ہنسی کر دینے کی درخواست کی، جس میں شرک کی بو واضح موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سزا دی، جس طرح بنی اسرائیل میں قتل کے ذریعے توبہ کرنے کا قانون و نظام تھا۔ ورنہ رویت باری تعالیٰ صرف حق ہی نہیں، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔